ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس بڑے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے مزے کی اور پیاری پیاری جن کے ذریعہ علم دین، تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل علم دین صرف حاصل کریں گے نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے، آگے دوسروں تک انشاءاللہ عز و جل پروگرام میں اول تا آخر شرکت بھی۔ تو یہ ساری اچھی اچھی نیتیں بھی سے کر لیں تاکہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس پروگرام میں سیگمنٹ بھی ہوتا ہے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، اس میں ہم سارے مل کے درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ درود پاک سارے مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک سنی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے، اس سیگمنٹ میں ہوں گے آپ لوگوں سے آسان آسان، اور آپ لوگ اس سے دیں گے جوابات وہ بھی آسان آسان، کیونکہ آپ کے پاس یہ چانس ہوگا کہ آپ آپشنز لے کر جواب درست دے سکتے ہیں، مگر آپ نے آپشن نہیں لی اور جواب درست دیا تو 2 پوائنٹ ملیں گے، آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا،
آپشن لیا یا نہیں لیا؟ جواب درست دیا تو، اور اگر غلط ہو گیا تو 0 پوائنٹ. اگر آپ کسی پر ہنس گئے تو -5 ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے الٹا سے مائک دے دیا تو جواب نہیں مانا جائے گا چاہے درستی کیوں نہ ہو. اگر الٹا سے لے لیا یا دے دیا جواب تو ٹیم میں سے پہلا سوال کرتے ہیں. وہ کون سی نیک عورت تھی جو صبح تک اللہ پاک کی عبادت کرتی تھی یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے؟ اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. سوال یہ ہوا تھا وہ کون سی نیک عورت تھی جو صبح تک اللہ پاک کی عبادت کرتی تھی یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے؟ وہ خاتون جنت بلکہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ہاں، ایک عالم دین شیطان پر کتنی عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے بتائیں؟ جی 1000 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 کیا 1000؟ پورا جواب کون دے گا؟ چلیں میں دیتا ہوں. سوال ہوا تھا ایک عالم دین شیطان پر کتنے عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے؟ تو 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ کس پر؟ کون؟ عالم دین. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچے، عبادت کرنے والا عبادت سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور عالم دین عبادت تو کرتا ہی ہے لیکن وہ دوسروں کو علم دین بھی سکھاتا ہے، انہیں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات بتاتا ہے، برائی سے بچا کر جہنم سے دور اور نیکی کا حکم دے کر جنت کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے عالم دین کو شیطان اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. تو ہمیں اپنی لائف میں علم دین حاصل کرنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. ٹیم میں سے سوال ہے، قیامت کے دن کسے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو؟ عالم دین. عالم دین کو. عالم دین. عالم دین کو. عالم دین. عالم دین کو. 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 آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے سوال ہے، کس کتاب کو تمام کتابوں کے اوپر رکھنا چاہیے؟ کس کتاب کو تمام کتابوں کے اوپر رکھنا چاہیے؟ وہ سب سے اعلیٰ اور عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. 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 جی ہاں، وہ عظیم کتاب کو قرآن پاک کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے ٹیم میں سے، آخرت میں جنت کی خوشبو کتنے سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکے گی؟ آپشنز 500 سال بتائیں گے آپ؟ 500 سال، 600 سال یا 700 سال؟ 700 سال. 700 سال. 500 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 سال. ٹیم اے کا جواب درست ہے. سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ بتائیں آپ. حضرت حمزہ. حضرت حمزہ. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. جی. حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. اللہ اکبر. 3 موقف آ چکے ہیں اور اختلاف ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. سوال یہ ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ کا. ٹیم بی کا جواب درست ہے. تو یاد رہے گا نا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام
عبداللہ ہے. ٹیم اے سے سوال ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان. عثمان نام ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان کا ٹیم اے کا جواب درست ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو خود بھی صحابی, جن کے والد بھی صحابی, جن کے بیٹے بھی صحابی, جن کے پوتے بھی صحابی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں. ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی, حضرت صدیق بھی, اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, ہے حسن حسین بھی, والدین نبی, ہر زوجائے نبی, ہے معاویہ بھی, اور ابو سفیان بھی. جنتی 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 جنتی. ٹیم بی سے سوال ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث بیان فرمائی ہیں؟ بتائیں آپ. 580. 580. 556. 556. یا تو پورا انگلش میں جواب دیں یا تو پورا اردو میں جواب دیں. 786. 786. 586. 586. 586. 586. 586 کہتے کسے؟ 586 کہتے کسے؟ 586. جی ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 586 احادیث مبارکہ روایت کی ہے, لیکن 2 بچوں کا ہی جواب ہے اور 3 بچوں نے الگ جواب دیا ہے. تو اس طرح ٹیم بی کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. تو ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ ٹیم اے کے 7 ہیں اور ٹیم بی کے 6 ہیں. تو پیارے بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کیلنڈر. ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلے ناظرین, سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ٹیم بی سے, ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ آ جائیں. ٹیم اے سے سوال ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں؟ بھیا اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں, اور آپ کس نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں؟ یعنی آپ خود بھی نبی ہیں اور آپ کے بابا جان بھی نبی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوبارہ ایک بار دیکھ لیں جب تک ہم کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں. 10. جواب پتہ ہے کیا جواب ہے؟ حضرت یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام. جی. لیکن آپ کو جواب بھی غلط پتہ ہے. جواب جو درست ہے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں. اب جواب نہیں دے سکے تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آ جائیں آپ. اچھا, سوال ہے, قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے نام پر ہے. سورہ نور, سورہ توبہ, سورہ بقرہ, سورہ ابراہیم, سورہ انعام, سورہ یونس, سورہ ابراہیم, سورہ مائدہ, سورہ آل عمران, سورہ محمد, سورہ عصر, سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ طور.
سورہ جمعہ، سورہ فاتحہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نبا۔ 10 ایک سیکنڈ، جی بھائی کیا جواب دے رہے ہیں آپ؟ سورہ قریش۔ جی ہاں پیارے بچوں، سورہ قریش قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے نام پر ہے۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ آجا کھٹے میٹھے ذائقے والے سیب کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ کون سے؟ کھٹے میٹھے، کھٹے بھی اور میٹھے بھی۔ کھٹے میٹھے ذائقے والے سیب کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ بلو، سلور تو نہیں ہوتے کہیں؟ گرین، براؤن، لائٹ گرین؟ جی بھائی لائٹ گرین کیا لائٹ گرین؟ سیب، کیسے ہوتے ہیں؟ کھٹے میٹھے کھٹے میٹھے لائٹ گرین سیب، کھٹے میٹھے لائٹ گرین سیب، تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کھٹے میٹھے سیب لائٹ گرین کلر کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کھٹے میٹھے سیب لائٹ گرین کلر کے ہوتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہ سبحان اللہ بولتے بولتے بھی رک گئے یار، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ سوال ہے، ایران کس خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ایران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ تشریف رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے اچھی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں ہم اپنے والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہیں ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو بچوں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف مت دیجیے۔ اگر ہم ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں برکت اور ثواب پائیں گے۔ جیسے کہ پیارے بچوں ہم نے آج یہ سنا کہ پڑوسیوں کے بارے میں کہ ہمیں پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، جیسے کہ ہم نے حدیث پاک بھی سنی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ ہمیں حدیث پاک پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جہاں ہم اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ویسے امی ابو کے ساتھ تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہی آنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہی آنا ہے، تو کیا یہ اچھا ہوگا ان کے ساتھ ہم اپنے نیبر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اچھی بات ہے نا، یہ ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی اچھی بات اسی موضوع سے ریلیٹ کر دیں،
اسی موضوع سے ریلیٹڈ کوئی اچھی سی بات بتائیں. ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے. کیسے؟ ہاتھ پاؤں دبائیں ان کے؟ نہیں، پھر کیسے کرنی چاہیے؟ تنگ نہیں کرنا چاہیے. تنگ نہیں کرنا چاہیے. خدمت سے مراد جیسے کوئی اچھی ڈش بنی ہے گھر میں تو ہم نے ان کے یہاں بھجوا دی. اور کہیں؟ جی پڑوسیوں کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. ہاں، پڑوسیوں کے گھر میں جھانکنا بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے اور بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جھانکتے ہیں. تو جھانکنا کسی کے گھر میں بھی نہیں ہے تو پڑوسی ہے یا نہیں ہے. ہمیں کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں ہو. پیارے بچوں، پڑوسیوں کی خدمت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہے تو اس کے گھر چلے جائیں، عیادت کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں. جی پڑوسیوں کی بیل بجا کے بھاگنا نہیں چاہیے. ہاں، پڑوسیوں کی بیل بجا کر، یعنی پڑوسی کے گھر کی بیل بجا کر بھاگنا. بعض بچے تو نوک کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس طرح بعض بچے ہوتے ہیں نا شرارتی، نوک کیا بھاگ گئے. یا پیچھے کوئی دوسرا دوست آ رہا ہے، نوک کر کے بھاگ گئے، پیچھے سے وہ آ رہا ہے تو دروازہ کھول دیا پڑوسیوں نے. بولا بھائی آپ نے دروازہ ہمارا کھٹکھٹایا. میں نے تو کھٹکھٹایا ہی نہیں ہے. اور پھر اس کی کلاس ہو گئی. تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ، یعنی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. تو ہمیں ان بری چیزوں سے بچنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا. ہمارا اسلام. پیارے بچے دعائیں یاد ہیں کیا؟ جی. چلو آج ہم دعا یاد کریں گے نا، وہ ہے پانی پینے سے پہلے کی دعا جو کہ بچے کو یاد ہوتی ہے. تو سارے مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. یہ ہے پانی پینے سے پہلے کی. اب پانی پی لیا تو کیا پڑھنا ہے میں بتاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اور پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے علاوہ کوئی اور دعا سنانا چاہیں تو سنائیں. سر پہ تیل لگانے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. کسی مسلمان بھائی کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا. صدق اللہ سنگا. ماشاء اللہ. سو کر اٹھنے کی دعا. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ نے سوتے ہوئے کو جگا تو دیا ہے، اب سونے سے پہلے کی دعا بھی سنا دیں. اللہم بسمک اموت واحیا. گڈ ماشاء اللہ. علم میں اضافے کی دعا. اللہم ربی زدنی علما. اللہم ربی زدنی علما. اسی دعا کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام. ہمارا اسلام. ہمارا اسلام. ہمارا اسلام. ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.